بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مدر سامعین، اس شخص نے یزید کو رضی اللہ عنہ کا، جبکہ یزید وہ لعین شخص ہے، وہ مردود شخص ہے کہ جس کے اوپر لعنت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو یقیناً یزید نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کو کرب و بلا کے اندر شہید کروایا اس یزید لعنتی مردود نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقیناً دل دکھایا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول اور دنیا اور آخرت والوں کی اس کے اوپر لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں وہ لعنت کا مستحق ہے۔ آج یہ لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں، شرم اور حیا نہیں چاہیے کہ وہ لعنتی شخص کہ جس کے سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر جب لے جایا گیا تو اس لعنتی نے چھڑی مار کر کہا کہ میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ ان سے لے لیا ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ بات تو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ پکا کافر تھا، کہ بدر کے اندر جتنے بھی مارے جانے والے لوگ تھے وہ سارے کافر تھے۔ تو اس نے کہا میں نے ان کا بدلہ لیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پکا لعین مردود اور کافر تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سارے ایسے کرتوت ہیں۔ مدینہ الرسول کے اندر اس نے چڑھائی کی، تو کیا ایسا شخص جو فاسق و فاجر ہو، شراب کو وہ حلال سمجھ کر پیتا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر دین محمدی کے اندر حرام ہے تو دین عیسوی سمجھ کر پینا شروع کر دو، تو کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص رضی اللہ عنہ کہنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جس لعنتی مولوی نے اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، میں کہتا ہوں وہ بھی اس کا پکا بیٹا ہے روحانی، اس پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور یزید پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ جو یزید کا دفاع کرتا ہے وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا لعنتی انسان ہے جو یزید کا دفاع کرتا ہے۔ اور آج وہ لوگ کہاں ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں اور اس وقت تو بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اہل بیت کا بھی صرف نام لیتے ہیں؟ تو آج وہ جلالی اور اس کے چیلے چماٹے چمچے کہاں ہیں کہ اس ایک لعین نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، اور ان میں سے کسی کی زبان ابھی تک نہیں کھلی ہے اور نہ ہی ان کی زبان سے کوئی جملہ نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ والے ہیں اور یہ بھی یزید کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے وگرنہ یہ ضرور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتے، لیکن ابھی تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی ہے کہ ایک جملہ بھی بولیں کہ اس نے اتنے بڑے لعنتی انسان کو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا، اور اس نے کہا کہ اس کا دفاع کرنا صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ کیا یزید کا دفاع رہ گیا ہے کہ اس کا دفاع کریں گے تو صحابہ کا دفاع تب ہوگا؟ تو میں ایسے شخص پہ لعنت بھیجتا ہوں جس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا اور جس نے یزید کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔